بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، زائیہ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید۔ کمپیوٹر کلاس 6 میں آج ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ اس میں چیپٹر 1 دی ایولیوشن آف کمپیوٹرز کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اپنے لیکچر کو جاری رکھتے ہوئے آج کے ٹاپکس میں ہم چارلس بیبیج، ہرمن ہولرتھ اور ان کی جو کارکردگی تھی، جو ان کی انوینشنز تھی، ان کے بارے میں دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ایولیوشن آف کمپیوٹر میں ایولیوشن آف ٹائم لائن کی کس طرح سے ایولیوشن آئی اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ چارلس بیبیج وہ شخصیت ہے جن کو ماڈرن ڈیجیٹل کمپیوٹر کا فادر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 19 سینچری میں ڈفرینس انجن اور انالیٹیکل انجن کو متعارف کروایا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ ڈیجیٹل کمپیوٹر کی بنیاد بنی۔ اس میں وہ سارے کانسیپٹ موجود ہیں جو کہ آج کے کمپیوٹر میں کانسیپٹ موجود۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز تھی۔ ڈفرینس انجن جو ہے، آلدو کہ یہ ایک مکینیکل کمپیوٹر تھا اور کافی زیادہ جگہ گھیرتا تھا، لیکن اس کے جو پرنسپل ہیں وہ آج کے کمپیوٹرز کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ یہ آٹومیٹک مکینیکل کیلکولیٹر تھا جو کہ پولینومیل فنکشنز کو حساب کتاب کرنے کے لیے بنایا گیا، اس کو ڈیزائن کیا گیا، اور یہ 1820 سے 1830 کے درمیان یہ انوینٹ ہوا اور باقاعدہ استعمال ہوتا رہا، اور اس سے بہت سارے پرابلمز جو ہے سالو کیے جاتے تھے۔ اس کا نام جو ہے اس کے میتھڈ سے رکھا گیا، کیونکہ یہ ڈیوائیڈڈ ڈفرینسز میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام بھی ڈفرینس انجن رکھا گیا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ انوینشن تھی وہ تھا انالیٹیکل انجن۔ انالیٹیکل انجن جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ایجاد تھی، اور یہ 1837 میں اس کو بنایا گیا، اور اس کے اندر پنچ کارڈ کے ذریعے پروگرامنگ کی گئی۔ پنچ کارڈ کو اس میں استعمال کیا گیا، اور اس میں انٹیگریٹڈ میموری بھی شامل کی گئی۔ یہ پہلا ڈیزائن کانسیپٹ تھا جو کہ جنرل پرپز کمپیوٹر میں استعمال کیا گیا، اور یہی کانسیپٹ جو ہے وہ آج کے کمپیوٹر میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میں بھی پروگرامنگ اور میموری اور وہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ صرف میکینیکلی سے یہ الیکٹرانکلی ہو گیا، لیکن بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ سیم ہے۔ انالیٹیکل انجن میں بیبیج نے سیکوینس ارینجمنٹ یوز کیا، اور پنچ کارڈ ہول جو ہے وہ بطور کوڈ استعمال کیے، یعنی جو ان کی کوڈنگ تھی وہ پنچ کارڈ اس انالیٹیکل انجن کو انسٹرکشنز پرووائڈ کرتے تھے، اور اس کام کو کرنے کے لیے ایک بہت ہی ہونہار ان کی شاگرد لیڈی ایڈا لولیس، انہوں نے یہ اپنا کام کیا، اور انہوں نے یہ سارے انسٹرکشنز یا کوڈنگز بنا کر دی، اور اس وجہ سے ان کو اس کمپیوٹر کی دنیا میں پہلی پروگرامر کہا جاتا ہے جنہوں نے باقاعدہ کوڈز کے ذریعے پروگرامنگ کی، اور یہ پنچ کارڈ جو ہے پھر انسٹرکشنز کے لیے انالیٹیکل انجن میں استعمال کیے گئے۔
اس کے بعد ٹیبولیٹنگ مشین جو ہے وہ ایجاد ہوئی 1890 عیسوی میں. ہرمن ہارتھ نے یہ ڈیولپ کی تھی اور اس میں بھی پنچ کارڈ استعمال کیے گئے انسٹرکشنز دینے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور کوالٹی یہ تھی کہ یہ ڈیٹا بھی سٹور کر سکتے تھی اور پنچ کارڈ اس پہ بنائے بھی جا سکتے تھے. تو اس طرح سے کمپیوٹر کی ایولیوشنز جو ہوئی اور یہ چیز جو ہے ایولیٹ ہوتی ہوتی سٹوریج ڈیوائسز تک پہنچ گئی. یعنی کہ اب وہ چیز ڈیولپ ہو چکی تھی کہ وہ جو ڈیٹا جو انفارمیشن ہے اس کو سٹور بھی کیا جا سکتا تھا پنچ کارڈ پہ یا مختلف چیزوں پہ سٹورنگ شروع ہوگی. اس کو اگر ہم ٹائم لائن پہ دیکھیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو چائنیز جو ہے وہ 1200 میں بیکس کا استعمال کر رہے تھے کیلکولیشن کا. پھر وہی آگے فردر انوینشن نیپیر بونز کی ہوگی جس کے ذریعے کیلکولیشن جو ہے وہ تھوڑی سی اور فاسٹ ہوگی. یعنی کہ جو ضرب اور تقسیم کے مشکل سوالات تھے وہ بھی بڑی آسانی سے حل ہونے لگے. اس کے بعد پاسکلائن نے اپنی انوینشن کی جو کہ 1642 میں ہوئی. یعنی 1617 کے بعد 1642 کی یہ انوینشن تھی. اور پھر اس سے مزید بہتر جو لیبنیز کیلکولیٹر آیا 1694 عیسوی میں. اور لیبنیز کیلکولیٹر نے آ کے بہت زیادہ تبدیلی پیدا کی, بہت اہم پیش رفت ہوئی کیونکہ اس کے اندر جمع تفریق ضرب تقسیم کے سارے کیلکولیشنز جو ہے وہ بڑی آسانی سے کی جا سکتی تھی. اور 1694 کے بعد 1801 میں جوزف جیکورڈ نے پنچ کارڈ متعارف کروائے. اور پنچ کارڈ جو تھے ان کے استعمال نے اگلی آنے والے کمپیوٹرز میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا. انہی پنچ کارڈز کو انسٹرکشنز کے لیے بھی استعمال کیا گیا. یعنی کہ پروگرامنگ جو ہے جو جتنی کوڈنگ ہوتی تھی وہ بھی اس پہ پنچ کارڈ پہ ہونے لگی. اور اس کے بعد جو ڈیٹا سٹوریج تھی وہ بھی ان پنچ کارڈز پہ کی گئی. تو یہ پنچ کارڈ جو ہے ان کا جو کانسیپٹ تھا یہ بہت ہی اہم ٹھہرا. تو 1820 میں چارلس بیبیج نے جو ہے وہ ڈفرنس انجن پہ کام کیا. اور اس کے بعد 1834 میں انہوں نے انالیٹیکل انجن پہ جو کہ اس کے سے زیادہ بہتر اور ایک ایڈوانس شکل تھی اس پہ کام کیا. اور اسی طرح پھر 1890 میں ٹیبلیٹنگ مشین ایجاد کی گئی جس میں باقاعدہ جو ہے وہ سٹوریج ڈیوائسز اور یہ سارے کانسیپٹ اس میں موجود تھے. تو اس طرح سے یہ ایولیوشن ٹائم لائن تھی. تو آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا اور اس کے ساتھ ہم اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے اپنے اگلے سبق کے ساتھ. تو تب تک اس چیز کو دیکھیے پڑھیے اور اس پہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے, اسپریڈ کیجیے تاکہ یہ نالج باقی لوگوں تک پہنچے. تھینکس فار واچنگ. پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب our channel.